بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی۔ پاکستان کی بدلتی ہوئی صورتحال اور معاشی بدحالی اور خانہ جنگی کی طرف جاتے ہوئے حالات کے بعد لمحہ با لمحہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں اور اس میں کسی ایک جماعت کی حمایت کی بجائے عوامی رائے آپ تک پہنچائی جائے۔ ناظرین، آج سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے ایبٹ آباد میں ایک بہت بڑے دھواں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اہم اعلان کیا ہے کہ وہ 20 تاریخ کو لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، لیکن اگر جو اسلام آباد نہ آئے وہ جہاں ہے وہاں دھرنا دے دے، پورے ملک میں دے دے۔ انہوں نے کہا جو ایبٹ آباد والے اگر اسلام آباد نہیں پہنچ پاتے تو اس ایبٹ آباد میں دھرنا دے دے۔ تو لگتا ہے اب یہ دھرنا، یہ لانگ مارچ اسلام آباد نہیں پورے پاکستان میں ہوگا۔ کیا ان کرائسس میں موجودہ کمزور حکومت جو 14 جماعتوں کو امریکن سازش کے بعد بنائی گئی ہے، اپنے پاؤں پہ ابھی تک کھڑی نہیں ہو پا رہی، مہنگائی کا طوفان ہے، کیا ایسے میں اس حکومت کو لگتا ہے عمران خان صاحب ان کے لیے نہ ڈرونا خواب بلکہ ان کی حکومت کے خاتمہ کی وجہ بھی بن سکتے ہیں؟ کل کو کیا ہوگا غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابقہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایبٹ آباد میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا۔ آج کے ان جلسے میں انہوں نے نہ صرف میر صادق میر جعفر کو للکارا بلکہ ان کے سہولت کاروں کو بھی اشارتاً ذکر کیا۔ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب 22 کو جب حکومت کے خاتمے کے لیے لانگ مارچ اور آخری آزادی تحریک کا اعلان کریں گے، ان کچھ پاکستان کے اہم کرداروں کے نام بھی لیں گے جو بظاہر سیاست میں نہیں ہیں لیکن حکومت کی تبدیلی کی وجہ بنے۔ آج سابق وزیر اعظم عمران خان کی اس بات میں بہت بڑی لاجک تھی کہ پہلے تو 12 بجے عدالتیں کھل گئی، اب ایک آدمی باپ اور بیٹا 26 ارب روپے کی کرپشن میں ہے، کیا انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں؟ ناظرین، کیس سچا ہے یا جھوٹا اس کا کوئی تو فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی ہے پاکستان میں غریب آدمی انصاف کے لیے مر جاتا ہے اور طاقتور کے لیے دہلیز پہ آ کے انصاف ڈگمگاتا ہے کہ بتاؤ میرے حکم کیا کرنا ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ امریکہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے۔ جب مراسلہ آیا، ڈونلڈ ڈون ایک چھوٹے سے افسر نے میرے سفیر کو بلا کے دھمکی دی کہ عمران خان کی حکومت چلے گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے، اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ لیکن اس موقع پر عمران خان نے ایک پاکستان کے وقار کی بات کی جس کی میں ضرور کم سے کم اس لفظ، انہوں نے کہا، عمران خان کہتا میں کیوں قوم کے مفاد کو امریکہ پر قربان کرتا، امریکہ کی خواہش پر پاکستان کو امریکہ کا غلام کیوں بناتا؟ میں نے وہ غلامی قبول نہیں کی، میں نے امریکہ کے بوٹ پالش کرنا قبول نہیں کیے، میں آزاد ملک کا وزیر اعظم تھا۔ امریکہ ہوتا کون تھا کہ رجیم چینج کرنے کے لیے یہاں انویسٹمنٹ کرے؟ انہوں نے کہا مجھے انکار میں اپنی حکومت کھونی پڑی، لیکن میں اس انکار میں حکومت جانے کے بعد 22 کروڑ عوام کو ساری عمر کے لیے سپر پاوروں کی طاقت سے آزاد کراؤں گا، اور پاکستان میں صرف اور صرف وہ فیصلے ہوں گے جو پاکستان کی عوام میں ہو۔ انہوں نے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں کسی سپر پاور کے آگے نہیں جھکتا، میں صرف خداوند کریم کے آگے جھکتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ انہوں نے کہا مجھے سپر پاور اگر حکومت کرنی ہوتی، اپنے 5 سال پورے کرنے ہوتے تو میں امریکہ کے کہنے پہ انہیں ایئر بیس دے دیتا، میری آج حکومت خوش باش ہوتی، میں روس نہ جاتا، لیکن میں رشیا گیا کہ ہمیں 30% بجلی، گیس اور گندم سستی مل رہی تھی، لیکن امریکہ نے کہا پاکستان معاشی طور پر اوپر کھڑا ہو رہا ہے، اس کو گراؤ، اور انہوں نے پاکستان کے میر جعفر اور میر صادق کو ملا کے میری حکومت گرائی، اور اس کا نواز شریف بھی پارٹنر تھا۔ ناظرین، انہوں نے کہا جب سے موجودہ حکومت آئی ہے مہنگائی آسمانوں پر چلے گئی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا پر بھی تنقید کی، نہیں کہ اب نہیں بتاتے آپ بجلی، پٹرول، آٹا، گندم، چینی کی قیمتیں بڑھ گئی ہے۔ ناظرین، اس کا میری صرف گزارش ہے، یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا حق ہے، میں انہیں جی این این کے کلپس دیتا ہوں، روزانہ خبریں چلتی ہیں
کہ اربوں روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، بجلی کی قیمت میں ہو گیا، گندم میں ہو گیا، سبزی کی ہو گیا، دالوں میں ہو گیا، گھی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ عمران خان کی بات سچ میں ہے، جو مہنگائی ختم کرنا آئے تھے یعنی کہ موجودہ حکومت اور ان کے 40 جماعتیں، ناظرین عمران خان میں کوئی تو تلسم ہوگا کہ ایک حکومت کے خاتمے کے لیے ملک کی ساری سیاسی جماعتیں اے ٹو زیڈ اکٹھی ہو گئی، کیونکہ ان پر اربوں روپے کرپشن کے کیس تھے۔ عمران خان این آر او نہیں دے رہا تھا، گو کہ ان سے پیسے ریکور نہیں ہو سکے، لیکن ساری جماعتیں ماضی میں 40 سال حکومت کرنے والے لٹیرے اکٹھے کیوں ہو گئے؟ عمران خان کے اس سوال میں وزن ضرور ہے، آپ بھی ڈھونڈیے، میں بھی ڈھونڈوں گا۔ اس موقع پر ایبٹ آباد کے لوگ سے انہوں نے جو بڑا اعلان کیا، انہوں نے کہا جو اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے، جس شہر میں ہیں وہاں لاک ڈاؤن کرتے ہیں۔ اگر پورا ملک اس دن چوک ہو گیا تو یاد رکھ لیں، جو امپورٹڈ حکومت کو لے کے آئے وہ بھی پچھتائیں گے، اور ملک میں خون ریزی کی طرف جا رہا ہے۔ خدا کے واسطے اس ملک کو امن کے لیے خون ریزی کرو، سارے سیاست جماعتوں کو بلا کے، تمام سیاسی جماعت سٹیک ہولڈروں کو ایک ایمیکیبلی شفاف صاف الیکشن کروائے جائیں، جس پہ ہارنے والا جیتنے والے کو مبارک دے، ورنہ اس ملک کو خانہ جنگی کرانے میں کچھ لوگ جو پسے پردہ ہیں وہ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے، ان میں بھی حالات اچھے نہیں ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکہ سازش سے بننے والی میر جعفر اور میر صادق حکومت کو ہٹا کے دم لوں گا، چاہے میں مر جاؤں، لیکن یہ جدوجہد جہاد جاری رہے گا۔ موجودہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی حکومت کے خاتمے تک کسی بھی صورت میں سانس نہیں لوں گا۔ میں ہر روز جلسے کر رہا ہوں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں کہ آپ کی زندگی جا سکتی ہے، لیکن میری زندگی اس ملک کی آزادی کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ ان کا یہ بیان قابل تحسین ہے، لیکن کاش عمران خان اپنے دور میں جو اربوں خربوں روپے لوٹے تھے شریف فیملی یا زرداری نے، ان سے پیسے بھی نکلوا لیتے تو آج ان کی بات میں بہت وزن ہوتا۔ لیکن عوام میں بڑھتی ہوئی مقبولیت عمران خان کی، یقیناً 16 جماعتیں مل کے یا 14 جماعتیں مل کے بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو رہی اور ڈگمگا رہی ہیں، اور ہر روز جھوٹے بلند و بالے دعویٰ کرنے کے باوجود دال، چنا، گھی، آٹا، گندم، سبزیاں، ایون کہ لیمو کی قیمت 1300 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اتنی ظالم قسم کی مہنگائی ہے کہ جسے نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا عمران خان کہ میں کسی سپر پاور کو نہیں مانتا، صرف اللہ کو مانتا ہوں، اسی لیے میں نے اللہ کے کہنے پر حکومت کو ٹھوکر مار کے 22 کروڑ عوام پاکستان کی جدوجہد کی آزادی کی، حقیقی آزادی کی لیے جہاد شروع کیا ہے، اور جس طرح عوام میرا ساتھ دے رہی ہے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے کہا خارجہ پالیسی ملکی مفاد میں بنانے کی وجہ سے میری حکومت ختم کروائی گئی۔ پاکستان کے میر جعفر اور میر صادقوں نے مل کر، صرف میرا قصور یہ تھا کہ میں ہر وہ پالیسی بناتا تھا، ایک آزاد خارجہ پالیسی تھی، اور دوسرا پاکستان کے مفاد میں ہوتا تھا۔ امریکہ ماضی میں مشرف نے امریکہ کے کہنے پہ زمین پہ لیٹ گیا اور پاکستان کے خلاف، میں پاکستان امریکہ کی جنگ میں رہا، 20 سال تک ہم نے 80,000 لوگوں کی قربانیاں دی، تو میں نے صرف پاکستان کی آزادی کو قربان کرنے نہیں دیا، میں نے ان کی غلامی تسلیم نہیں کی۔ انہوں نے کہا میں قوم کے مفاد کے خلاف امریکہ کی غلامی قبول نہ کی تھی، نہ آئندہ کروں گا، چاہے میری حکومت آتی ہے آئے، جاتی ہے جائے، زندگی رہتی ہے رہے۔ اس موقع پر آج عمران خان خاصے اگریسو تھے، تو لگ رہا تھا کہ 20 تاریخ کو جو حکومت کے مخالف کریں گے، حکومت کا اس میں بچنا خاصا مشکل لگتا ہے۔ انہوں نے کہا حکومت میں پوری بھی کر سکتا تھا، صرف امریکہ کی غلامی پوری کر لیتا، لیکن میں نے 20 کروڑ عوام کے مفاد کو ترجیح دی، پاکستان کی سلامتی اور عزت کو ترجیح دی، اور میری حکومت 40 سال لینے والے ایک دوسرے کے جانی دشمن پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے ہو کر آ گئے، اور اس حقیقی آزادی کی جنگ تک میرا جہاد جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا رجیم چینج کرانے والے چیری بلاسم بوٹ والوں کو، بوٹ پالش کرنے والوں کو لے آئے ہیں جن سے ملک ہی نہیں چل رہا۔ میں کسی کے بوٹ پالش نہیں کروں گا، اپنی عوام کی آزادی کے لیے عمران خان کہنا تھا جاری رہوں گا۔ انہوں نے کہا میں قوم کے مفاد پر امریکہ کے ضد کو قربان نہیں کر سکتا تھا، میرے لیے پاکستان پہلے، پاکستان کا وقار پہلے، پاکستان کی عزت پہلے۔ انہوں نے کہا میڈیا سے بھی سوال کیے کہ میڈیا کو بھی پیسے لگائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کتنی دفعہ میڈیا نے دکانوں پہ جا کر مختلف قیمتیں پوچھی۔ ناظرین، میں عمران خان سب سے گزارش کرتا ہوں جی این این ٹی وی دیکھے، روزانہ 3-4 بلیٹن میں
ہوتا ہے کہ اگر لہسن کی قیمت بڑھتی ہے، آلو کی، دال چنے کی، سبزی کی، مرغی کی قیمت آسمانوں پہ گئی، گھی کی گئی، چینی کی گئی، ہر روز لگتی ہے، اور ہمارا کام ہی عوام کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے، صحافت کو، لیکن عمران خان صاحب کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں، لیکن وہ اچھی بات ہے کہ عوام کی مہنگائی کے درد کو محسوس کر رہے ہیں۔ اس وقت واقعی ہی عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں، تمام روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں آسمانوں پر چلے گئی ہیں، اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے امریکہ نے، CIA نے ایران میں مصدق کی حکومت ختم کی تھی، اور اس وقت میڈیا کو اور دیگر لوگوں کو پیسہ لگایا تھا، اور وہی سازش اب بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چور، ڈاکو، مفاد پرست، لٹیرے اس ملک پر مسلط کر دیے گئے، امپورٹڈ حکومت نامنظور تھی، نامنظور ہے اور نامنظور رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے خود کہا ہے کہ بیکاریوں کے خلاف چوائس نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا بیکاری وہ ہوں گے، یہ پاکستان کی غیرت مند قوم بیکاری نہیں ہے۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں کپڑے بیچ کر آٹا سستا کروں گا۔ انہوں نے کہا، عمران خان کا کہنا تھا، اللہ کا واسطہ ہے آپ اپنے کپڑے نہ بیچیں، صرف اور صرف اپنی بیرون ملک جو اربوں خربوں روپے کی پراپرٹی ہے وہ بیچ کے پاکستان کا لوٹا ہوا مال جمع کرا دے۔ یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان نیوٹرل نہیں ہوتا، انسان کا ہی کام ہے کہ تمام حقائق، اگر دو آدمی ایک دوسرے کو ڈاکو چور کہہ رہے ہیں، وہ ان کے بارے میں تسلی کرے، کون سچا کون جھوٹا، پھر اپنی رائے قائم کرے۔ جانور تو اپنے سے کمزور کو کھا جاتا ہے، لیکن عمران خان صاحب وزیر اعلیٰ ہے، انہوں نے کہا کہ چیری براسم کی حکومت زیادہ نہیں چل پائے گی، آپس میں ایک ایک سیٹ پر لڑ رہے ہیں۔ کیا ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسد عمر فواد چودھری نے کہا ہے کہ اب پاکستان کے ہر شہر میں دھرنا ہوگا، اور اس امپورٹڈ حکومت اور بعض سرکاری اہلکار جو کسی بھی طریقے سے اس میر جعفر اور میر صادق کو لانے میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے، وہ بہت جلد ان کے نام بے نقاب کریں گے، اور ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس کے جواب میں ناظرین، آج وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب ہماری بہن نے کہا ہے کہ عمران خان خود ساری عمر بوٹ پالچے کرتا رہا ہے، اس نے 3.5 سال ملک کو مہنگائی کی دلدل میں ڈال دیا۔ جہاں ہم پٹرول چھوڑ کے گئے تھے، بجلی کی قیمت چھوڑ کے گئے تھے، اس طرح کئی گنا بڑھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر آج وزیر اعظم شہباز شریف نے مختلف صحافیوں سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو پچھلے 3.5 سالوں میں کنگال کر دیا گیا ہے، اور اس ملک کی معاشی حالت بہت پتلی ہے، اس کو سہارا دینے کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان نے دھرنا دینا دے، لیکن کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو قانون اس کو ہاتھ میں لے گا۔ ناظرین، دوسری طرف کہا جا رہا ہے شہباز شریف وزیر اعظم خود کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی اتحادی جماعتیں انہیں بہت زیادہ بلیک میل کر رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی مرضی کے فیصلے کیے جائیں۔ دوسری طرف عمران خان نے کی یہ پالیسی کہ آج جو انہوں نے ایک اشارہ کیا ہے کہ جو اسلام آباد نہیں پہنچا، کراچی ہے، سیالکوٹ ہے، سکھر ہے، پشاور ہے، ایبٹ آباد ہے، سوات ہے، وہاں دھرنا دے دے۔ اگر پورا ملک اس دن چوک ہو گیا تو اس حکومت کی صرف کانپے ٹانگ نہیں جائیں گی، پھر یقیناً کسی نہ کسی محب وطن کو، کسی سرکاری ادارے کو آ کے کوئی رول ادا کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ ملک میں خانہ جنگی ہو اور خون ریزی ہو۔ خدا کے لیے ان تمام سیاست جماعتوں کو بلا کے صاف شفاف الیکشن کا راستہ بنایا جائے، لیکن اس میں عمران خان کی حکومت اور موجودہ حکومت جتنے بھی ہیں تمام لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا، اس موقع پر DGISPR نے بھی کہا ہے، جنرل افتخار بابر نے، پاک فوج اور اس کی قیادت ملک میں جاری سیاسی بحث میں کو گھسیٹا نہ جائے۔ فوج کا کام عوام کی خدمت کرنا، ملک کی حفاظت کرنا اور جان و مال کی حفاظت کرنا۔ افتخار بابر نے کہا جو لوگ اپنی ناکامیاں فوج پر ڈالنا چاہتے ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ پاک فوج اور اس کی قیادت ملک میں کسی بھی سیاست کا حصہ نہیں بنے گی، اور اس سیاسی بحث میں فوج کو گھسیٹنا ملک کے خلاف ہوگا۔ میرے خیال میں بھی پاک فوج میری بھی ہے، آپ کی اور 20 کروڑ عوام کی ہے۔ خدا را اس کو سیاستدان اپنی نفرت کی گھینٹنا ٹارگٹ نہ کرے۔ انہیں چاہیے کہ پاک فوج جو میرے لیے شہید ہو رہی ہے، میرے لیے اس وقت سرحدوں پہ بارود پر کھڑی ہے، ان کی تو تعریف کرے۔ شہداء تمہیں سلام، پاک فوج تمہیں سلام۔
پاک فوج کی قیادت انہوں نے کہا کہ ملک میں جاری شدید بحث میں گھسیٹا جا رہا ہے جو کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے. ہماری تمام سیاسی جماعتوں سے اور یہ جو میڈیا پہ پاک فوج پر میری ان سے گزارش ہے کہ وہ پاک فوج کو اور سرکاری اداروں کو نشانہ نہ بنائیں. میرے اور آپ کے توقع ہے کہ وہ تو میری اور آپ کی پورے ملک کی فوج ہے, یہ کسی ایک شخص کے واحد کی فوج نہیں. ہاں عمران خان لگتا ہے حکومت کے لیے ایک ڈرونا خواب بن چکے ہیں اور وہ بہت جلد اس حکومت کو مشکلات سے چلنا کر سکتے ہیں, یہ ان کا دعویٰ ہے. جبکہ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وہ 1.5 سال اپنی مدت پوری کریں گے. آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, خون ریزی اور خدشہ ہے, ڈر ہے کہ ملک میں خانہ جنگی نہ ہو. اللہ کرے کہ تمہارے سیاستدان خوش کے نہ ہوں لے اور ملکی مفاد میں کام کریں. پاکستان زندہ باد.